ہمارے دیش کے جو برادران وطن ہندو لوگ ہیں، جس بھی سماج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان ایک چیز پھیلا دی جاتی ہے کہ مولانا بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے اور لوگوں میں ایک الگ میسج جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اس کی صفائی نہیں دینا چاہتا، لیکن میں ان کو یہ دعوت ضرور دوں گا کہ کبھی ان کی پھیلائی ہوئی باتوں کو تو بہت سنا، ہماری باتوں کو بھی تو ذرا سن لیں۔ واہ 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 واہ۔ کبھی بھی ہمارا ٹارگٹ کوئی کمیونٹی نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ بھی ایک چال بازی ہے۔ آج پوری میڈیا اس پر کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کسی کے برے کام کو انگلی اٹھا کر کے بولو گے تو کہیں گے یہ پورے سماج کو گالی دے رہا ہے۔ ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے کسی کو گالی دینے کی، کسی کو برا کہنے کی؟ اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں ہم ہیں، جس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستہ چلتے ہوئے عقل سے جو لوگ پیدل ہوں، جن کا ذہنی توازن بھی کھو چکا ہو، ان کی باتیں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنا کرتے تھے۔ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بھی کسی بھی جگہ کا ہو، وہ چاہے ٹوپی پہنا ہوا ہو، جبہ پہنا ہوا بھی کیوں نہ ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گستاخی کی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر ہم چھوڑتے نہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی میرا جرم ہے، یہی میرا قصور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے کو لوگوں کے درمیان ڈراؤنا بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور بیچارے پولیس ڈپارٹمنٹ والے جو شروع میں جانتے نہیں، لیکن جیسے جیسے ہمارے جلسے کی تاریخ قریب آتی ہے، ان کے اندر ایک اور چیز ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ کون آ رہا ہے؟ یہ کتنی خبریں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی فون آ رہے ہیں، ادھر سے بھی فون آ رہے ہیں۔ میں ان کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں ہر جگہ سے لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے 3 سالوں میں 200 سے زیادہ جلسے کیے ہوں گے۔ ایک بھی جگہ لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے تو مجھے لا کر کے دکھا دیں، ایک بھی جگہ۔ لیکن ہزاروں ایسے نوجوانوں کو میں ڈپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں جو نبی پاک کی محبت میں انہوں نے نشہ کو چھوڑ دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کی زندگیاں کچھ اور تھیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے، حضور پاک کی محبت کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی پرانی و عیاش زندگی کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ یہ الزامات لگاتے رہتے، لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، لوگ بگڑ جائیں گے، ماحول خراب ہو جائے گا۔ یہ نفرتی لوگوں کے بارے میں اتنی بات کہوں گا کہ ہر سماج میں لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے کیڑوں کی بات پر ذہن نہیں دینا چاہیے۔ موسم میں آتے ہیں اور موسم میں چلے جاتے ہیں۔ بات آپ دیکھیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ وہ دیش ہے جہاں برسوں سے ایسی ڈائیورسٹی موجود ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں پایا، آج تک کوئی توڑ نہیں پایا۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے، پوری دنیا میں بہت ساری کنٹریز کو دیکھا ہے، بہت سارے ملکوں کو جا کر کے دیکھا ہے، وہاں ایک قوم اپنی ہی قوم کو مار رہی ہے۔ آپ جا کر کے نیوز اٹھا کر کے دیکھیں، معلومات ہوں گی آپ کو۔ مسلمان ہے تو مسلمان کو ہی مار رہا ہے، دوسری کوئی کنٹری میں پورے کے پورے وہی لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں، میرے عزیزوں، یہاں 1 2 نہیں، 200 سے زیادہ جاتیاں، 200 سے زیادہ دھرم والے لوگ موجود ہیں۔ 1 2 نہیں، 200 سے زیادہ ریلیجنز یہاں پر موجود ہیں، اور سب جی رہے ہیں، سب جی رہے ہیں۔ اور یہ سرکار غریب نواز کا، ان کے آستانے کی برکت کا میں یہ کھل کر کے اظہار کرتا ہوں کہ جتنے
کھل کر آزادی کے ساتھ آپ اپنے دین پر اس زمین پر عمل کر رہے ہیں، دوسری جگہوں پر اتنے آسانی سے عمل بھی نہیں ہے۔ نعرے یہ اولیاء تکبیر، کاملین کی نسبتوں کا اثر ہے، نعرے رسالت، یہ اولیاء کاملین کی نسبتوں کا اثر ہے۔ یہ وہ دیش ہے جہاں ہندو مصلی بچھا کر دیتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھ لیں۔ کیا یہ دیش نہیں ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں کو کہاں پر گالی گلوچ کر کے ختم کیا ہے؟ کس کو ہم نے ہرٹ کیا ہے؟ ابھی میں آلاس آیا، میرے عزیزو، علماء ایک طرف، عوام ایک طرف، حاجی اپنی طرف، لیکن آپ کے علاقے کے سرپنچ ہیں، شاید وہ بھی ہندو سماج سے تعلق رکھتے ہیں، آئے چادر مجھے پہنائی، ہار مجھے پہنایا۔ یہ تمام جو تہذیب ہے موجود، پھر کون سی وہ نفرت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آج مجھے یہاں پر حضرت نے بھی بتایا تھا کثیر تعداد میں ہندو سماج سے بھی لوگ موجود ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں ہماری باتوں کو غور سے سننا اور کبھی اپنے اوپر مت لینا، کبھی اپنے اوپر نہ لینا۔ اور تم بھی اگر کبھی ہمارے اندر موجود کوئی کیڑا ہو، اس کو اگر بول رہے ہو تو ہم اپنے اوپر بھی نہیں لیتے، ہم اپنے اوپر نہیں لیتے۔ دنیا طالبان کو ٹیررسٹ کہتی ہے، ہم ڈیفنس کرنے نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم ان کا ڈیفنس کرنے نہیں جاتے۔ ہم صوفیہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اولیاء کاملین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ برادران وطن ہندو سماج سے تعلق رکھنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے بھید بھاؤ کو اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی مقدس شخصیت کو گالیاں دیتا ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے، سمجھ کر کے چلو، اور ہم ایسے کتے کی دم پر پیر رکھ کر کے بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ صرف گالی دے رہا، اس لیے کہ وہ دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے، پورے دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ اور ایسی جگہ پر ہم جو بات کرتے ہیں وہ اسی لیے دنیا کو یہ ہمارا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے۔ بھڑکاؤ بھاشن، کینسر کا علاج کرنے کے لیے اگر پھوڑی کو کاٹنا پڑے تو ڈاکٹر جو ہے وہ قاتل نہیں کہلاتا، ڈاکٹر قاتل نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی ایسی پھوڑی ہو جس سے کینسر پورے جسم میں پھیل سکتا ہے تو اس پھوڑی کو ڈاکٹر کاٹتا ہے، کینچی سے ہو، چاقو سے ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مرڈر کر رہا ہے، قاتل ہے، چاقو کا استعمال کر رہا ہے۔ نہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پھوڑی کو کاٹنے کے لیے اس چھری کا استعمال ڈاکٹر کرتا ہے، اور کچھ قوم کے اندر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جن کے لیے ہماری ایسی تیز زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ باقی ہماری عادت نہیں ہے، ہم نرم گفتگو ہی کرتے ہیں، اخلاق کی گفتگو ہی کرتے ہیں، معاشرے کی برائیوں کے متعلق لوگوں کو اویئرنس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو سمجھو میرے عزیزو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہم نے کبھی کسی دین کے، کسی دھرم کے بڑی شخصیت کو انگلی اٹھا کر چھیڑا تو نہیں ہے، کبھی دکھا دو ہماری تاریخ میں، کسی کو کچھ کہا ہو، کہیں گالیاں دی ہو، کسی کے چریتر پر بات کیا ہو؟ نہیں۔ جب یہ پوری قوم کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو نہیں بات کرتی تو اتنا تمہارے اندر بھی سہج ہونا چاہیے کہ جو قوم اپنے نبی پر اپنی جانیں قربان کرتی اس کی طرف انگلی تو مت اٹھاؤ۔ اگر گالی دینے کا زیادہ شوق ہے، آ جاؤ ہمیں گالی دے دو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کو، جس کو کوسنا ہے خوب کوسو، ارے ہم سن لیں گے ہمارے لیے گالیاں، لیکن نبی پاک کی شان میں اگر بولو گے تو پھر قوم کیا، ہمارا 8 سال کا بچہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اب آگے کی بات میں کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ اظہار کرنا مجھے ضروری تھا کہ لوگوں نے جو ہمارا ایک چہرہ پیش کیا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بھی بہت توجہ سے سنے، اور جتنے ہیں، ہماری کوئی تقریر ہوا میں نہیں جاتی، سب ریکارڈ رہتی ہے، مجھے پتا ہے، اور ایسی ریکارڈ ہوتی ہے کہ ایک جملہ یہاں ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ آنے تک اس پہ بہت مسالہ آ چکا ہوتا ہے، بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے۔ آدھے سے زیادہ تو ہماری تقریروں کو یوٹیوبر لوگوں نے برباد کر کے رکھا ہے،
پتہ نہیں کیا کیا تھمنے لگا لگا کر کے پوری دنیا کو ڈراتے ہیں، اور کتنی مرتبہ تو مجھے قید میں پہنچایا، کتنی بار تو آزاد کرایا، کتنی بار تو قبر میں بھی پہنچایا۔ ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑی اچھی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک بڑے سینئر عہدیدار وہ انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ بہت چیزیں وائرل کیے ہوئے تھے۔ میں دیکھ کر کے گھبرایا، میں کہا صاحب یہ تو میں نے کبھی کہا نہیں، صاحب یہ بات تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا مولانا بند کر دو، یوٹیوب پر ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے، ان سب تمام چیزوں پر ہم بھی نہیں بھروسہ کرتے، قانون کی پرکریا ہے۔ تو بہرحال میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور آپ کے پاس دین اسلام ہے، اور سب سے بڑی دولت تمہارے پاس جو موجود ہے وہ کون سی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دنیا اگرچہ کہتی ہو سب لٹ گئے، ہمارے سارے حالات خراب ہو گئے، بچے بگڑ گئے، آوارہ ہو گئے، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، ایجوکیشن میں کمی آ گئی، اخلاق میں گراوٹ آ گئی، قیادت ختم ہو گئی، یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی ہے، سب یہی تو کہتے ہیں آج بیکورڈ قوم ہے یہ، اور اتنی بیکورڈ کہ سب سے نیچے تمہارا نام آنے لگ گیا، کہ تمہارا ایجوکیشن لیول سب سے نیچے آ گیا ہے۔ یہ تمام باتیں تو آج موجود ہیں، لیکن پھر میں کہتا ہوں 24 گھنٹے تم رڈار پہ کیوں رہتے ہو؟ جب یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم ہے تو پھر ہر میڈیا والے کا مدعا تم ہی کیوں رہتے ہو؟ اس قوم سے کیوں ڈرے لوگوں کو؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزوں، کہ جس کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ کس وجہ سے آج پوری دنیا تمہیں رڈار پر رکھتی ہے؟ وہ سمجھ کر کے چلو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ بس اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جو دولت تمہارے پاس ہے وہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت ہے۔ آج ہی میں نے جمعہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا میرج میں، کہ کیا آپ نے بچپن سے جب سے آنکھیں کھولی مسجدوں میں نماز تو پڑھی ہوگی، پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں سجدے کیے، لیکن کیا کبھی سجدہ کرنے کے وقت آپ نے خدا کی کوئی تصویر سامنے دیکھی؟ کبھی کسی نے بنائی؟ نہیں، پوری دنیا میں کسی مسجد میں خدا کی تصویر نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں ایک واحد قوم ہے یہ جو بنا دیکھے سجدے میں گر جاتی ہے، بنا دیکھے سجدے میں گر جاتی ہے۔ یہ تمہارا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین ہے تمہارا، اللہ ہے، صرف آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہر آدمی یہ کہتا ہے بغیر ٹچ کیے بغیر دیکھے تو میں مانوں گا نہیں، سارے لوگ عقل والے لوگ یہی کہتے ہیں کسی بھی دوسری چیز کے بارے میں، لیکن جب اللہ کی بات آئے تو ایمان والا کبھی یہ نہیں پوچھتا کسی مولانا سے کہ میں دیکھ کر کے ایمان لاؤں گا، کبھی کوئی نہیں کہتا میں ٹچ کر کے ایمان لاؤں گا، نہیں، اس کو بچپن سے بتایا گیا اللہ ہے، اس نے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں کیسا ہے، کہاں ہے، اس کو بتا دیا گیا اللہ ہے۔ یہی ایمان جو آج تک تمہیں مضبوط رکھا ہوا ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان اتنا مضبوط ہے میرے عزیزوں، تمہیں نہ جمعہ میں کبھی پرچار کر کے بلانا پڑتا ہے، کس مسجد میں پوسٹر لگتا ہے کہ یہاں جمعہ ہونے والی، کسی مسجد کا اعلان ہوتا ہے، ہر علاقے میں جمعہ کا دن آیا تو ساری صفیں بھر گئی، اور صفیں بھی ایسی کہ امیر و غریب، فقیر و غنی سب ایک ہی جگہ، سب آئے، نہ کوئی وی آئی پی صف ہے، نہ کوئی کیٹیگری وائز صفیں لگتی ہیں، سب آگے،
یہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اس طرح آج تک باندھی ہوئی ہیں؟ ویسے دیکھا جائے تو دنیا ہمیں یتیم کہتی ہے کہ ان کا کوئی قائد نہیں، ان کا کوئی لیڈر نہیں، یہ سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں. لیکن آؤ جمعہ کا وقت آئے تو یہی بکھرے ہوئے ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، ایک آواز پر جھک جاتے ہیں. کسی ایک صاحب نے پوچھا تھا ملٹری کو جو ٹرین کیے ہوئے ہیں، یو ایس کی ملٹری، جاپان کی ملٹری، چائنا کی ملٹری، ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی 10,000 کی ملٹری کو آپ کو ترتیب دینا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی جنرل نے کہا، بڑے شخص نے کہا اگر 10,000 کی فوج کو ترتیب میں لانا ہے تو 2 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. کسی ملک نے کہا 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں. کسی نے کہا بہت فاسٹ لیول پر یہ پوری ترتیب دینا ہو تو 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے. یہ ٹرینڈ فوج ہے، ٹرینڈ سولجرز ہیں جن کا پورا کا پورا ایسا تجربہ ہے کہ وہی کام کرتے ہیں. تو اس شخص نے مسکرا کر کے کہا کبھی آؤ حرم کعبہ میں اور کبھی آؤ حرم مصطفیٰ میں. 1000 نہیں، 2000 نہیں، 1,00,000 سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں. ادھر اقامت ہوئی اور ادھر امام نے تکبیر باندھی. نہ کوئی صفوں کو درست کرنے والا پولیس ہے، نہ کوئی وہاں پر والنٹیئر ہے، کوئی نہیں ہے. سب کی صفیں خود بخود درست ہو جا رہی ہیں. وہاں پر امیر غنی سب کی صفیں خود لگ جاتی ہیں. مجھے بتاؤ مسجدوں میں، ارے یہاں جلسے میں بھی اگر مولانا کو کہہ دیا جائے کہ یہاں سب کو سیدھے کھڑا کر دو تو صبح ہو جائے گی، کوئی سیدھا نہیں ہوگا. صبح ہو جائے گی، مجھے پتا ہے. ابھی جانے کے وقت راستہ بھی نہیں دیں گے 1 گھنٹے تک. یہ قوم کو جانتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر نہ مولانا چھڑی لے کے آتے ہیں، نہ مؤذن صاحب تمہیں قطار لگانے کے لیے آتے ہیں. کون ہے جو تمہاری صفوں کو درست کر دیتا ہے؟ کون ہے جو ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو؟ ہاں یہی جلسہ جو مجھے جانے کا راستہ بھی نہیں دے گا. ابھی مولانا 1 گھنٹہ اعلان کریں، یہ سیدھے کھڑا بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر یہاں پر کہہ دیا جائے کہ نماز ہونے والی ہے اور تکبیر بولی جا رہی ہے، اپنی صفیں لگا دو، تو پھر کسی کو چھڑی لینے کی ضرورت نہیں. ساری صفیں 5 منٹ کے اندر سب سیدھی ہو جاتی ہیں. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ وہ ایمان ہے جو تمہاری صفوں کو درست کر دیتا ہے. وہ ایمان ہے جو تمہاری صفوں کو سیدھا کر دیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، بار بار میں ایک بات کہتا تھا، لوگوں نے اس کا دوسرا معنی استعمال کر لیا. میں تو جگانے کے لیے کہا تھا گجرات میں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ بات اسی لیے کہا تھا کہ بہت کچھ تمہارے پاس باقی ہے، بہت کچھ تمہارے پاس ہے. وہ ایمان کی دولت، اس کا سودا کبھی مت کرنا. چاہے دنیا کی ساری دولت تمہیں دینی پڑ جائے، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. جو جھکنے کی اللہ نے تمہیں توفیق بخشی ہے، یہ سب سے بڑی توفیق ہے. جو صفوں میں کھڑے ہونے کی توفیق بخشی ہے، یہ سب سے بڑی توفیق ہے. اس ایمان کی حفاظت کی آج کانفرنس ہے نا، تحفظ ایمان کانفرنس. اسی میں آپ سے کہوں گا، اپنے گھر کو لیکیج سے بچانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہو؟ کون سا کیمیکل لا کر کے واٹر پروفنگ کروا دیتے ہیں کہ چھت کے لیکیج کو بند کر دیا جائے. قطرے گریں گے تو لوگوں کی نیند خراب ہو سکتی ہے، گھر ٹوٹ سکتا ہے. چھوٹا سا لیکیج بھی آپ برداشت نہیں کرتے اپنے گھر کے اندر. اور اگر کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی دیوار دراڑ لگ جائے یا کوئی ہلنے جلنے لگ جائے تو آپ فوراً اس کی ریپیرنگ کے لیے کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. گھر کے لیے اتنا خیال ہے. اور اگر آپ چل رہے ہیں، آپ سے کسی نے کہہ دیا ٹوپی ٹیڑھی ہے، فوراً سیدھی کر لیں گے. جبے پہ کوئی داغ ہے، آپ دھل کر کے سیدھا کر لیں گے. جس چیز کی طرف دنیا اشارہ کرے کہ اس میں کجی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، آپ فوراً سیدھا کر لیں گے. میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں 4 دن کی بھی نہیں ہے. نہ گھر تمہارا رہنے والا، نہ کپڑے تمہارے رہنے والے، سب پناہ ہو جائیں گے. لیکن تمہارے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے. قسم خدا کی اگر اس کے اندر کجی آ گئی، اس کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو پھر نہ تمہاری دنیا سلامت ہے، نہ آخرت سلامت ہے. اسی لیے آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن کہاں سے آئے گا، اس کے اندر کجی کیسے آئے گی؟ ارے میاں، ٹیڑھا پن کجی تو چھوڑو، پورا ایمان اچھک لے جانے والے چور بھی موجود ہیں. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بھلا کے ہیں. سنا ہے اپنے یہ شعر؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں.
کبھی پولیس والوں سے جا کر کے پوچھنا آپ تھانے میں نوکری کر رہے ہو بہت سال ہو گئے کبھی آج تک ایسا کوئی کیس رجسٹرڈ ہوا ہے کہ کسی نے آنکھ سے کاجل چرا لیا کسی کا؟ وہ پوچھ لو ان سے کہ کہیں آپ کے پاس ایسا کوئی کیس بک ہوا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کی آنکھ کا کاجل چرا لیا؟ وہ بھی ہنسیں گے یہ کون سی چوری ہے، یہ کون سی چوری ہے؟ لیکن بریلی کا امام کہہ رہا ہے کہ ایسی چوری بھی ہوتی ہے، ایسی چوری بھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں اس کا مطلب وہ ڈبی والی کاجل نہیں ہے، وہ کالک والی کاجل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مسلمان کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، حضور کی محبت تمہاری آنکھوں کا سرما ہے، وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو۔ اسی طرح آنکھ میں کاجل جو ہے وہ لگانے والے کاجل کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی پاک کی محبت، اولیاء کاملین کی نسبت، اللہ کی ذات پر ایمان، یہ تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے۔ اور اس کے چور دنیا میں بہت موجود ہے۔ ہاں چوری کرنے والے لوگ کبھی گٹھری لے کر کیا گئے، کبھی پورے کے پورے محلے کو لے کر کے چلے گئے۔ اسی لیے ایسے چوروں سے اپنا ایمان بچاؤ، ایمان لوٹنے والے لوگ۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، سب سے بڑی چیلنج کی بات یہ ہے، آپ کو اگر پتہ لگے کہ یہ دشمن ہے میرا، آپ اپنے مال پورا اس سے بچا کے رہیں گے۔ وہ گزرے گا تو الرٹ ہو گئے، وہ دیکھے گا تو الرٹ ہو گئے، لیکن آپ کے گھر میں موجود ہے تو کیسے پتہ چلے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا سب ہو، وہ اگر آپ کے مال کا دشمن ہو، چور ہو، تو کیسے پتہ کریں گے؟ یہی سچویشن آج ہماری ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرک ہے اور میرے ایمان کا چور ہو سکتا ہے، آپ بچ جائیں گے، لیکن ٹوپی داڑھی والا، جبے کبے والا، تمہارے ساتھ چلنے پھرنے والا اور عشق رسول سے پورا اندر سے خالی ہے، لیکن دیکھنے بڑا نمازی لگتا ہے، حاجی بھی لگتا ہے، زکوٰۃ خوب بانٹتا ہے، لیکن اندر سے وہ خالی ہے اور بہت بڑا چور ہے۔ اور ایسے چور کی دشمنی، ایسے چور کی دوستی، تمہارے آنکھ کا کاجل وہ کب اٹھا لے جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بچو ایسی نسبتوں سے جس کا سینہ حب مصطفیٰ سے خالی ہے، جو نبی پاک کی بات آئے تو آئیں کہیں کرتا ہے۔ اور پھر ہاں کتنے ایسے ابھی دیکھو بوچھار ہوتی ہے سوشل میڈیا پر کہ مولانا مزار پر گئے کھڑے ہو گئے، مولانا نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، یا نبی سلام علیکہ کہہ رہے، مولانا یہ کر رہے، نبی کا نام آیا تو کھڑے ہو گئے۔ میں ان ظالموں سے کہتا ہوں کوئی نیتا آئے تو اس کی چھاٹنے کے لیے تم کھڑے ہو جاتے ہو؟ تمہیں مبارک دنیا کے وقت ہے، ہمیں مبارک ہمارے نبی کی عزت۔ ہم اپنے نبی پاک کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے غلام میں یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اپنے نبی کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ رہتے ہیں اور ایمان کے ڈکیت ہیں، ایمان کے چور ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر داڑھی جبہ والا، ہر ٹوپی کرتے والا یہ مت سمجھ لینا کہ صاحب ایمان ہے، یہ مت سمجھ لینا صاحب ایمان ہے۔ بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ کابل میں سب گھوڑے نہیں ہوتے، گدھے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی، بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو مجھے آج بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پورا دین و ایمان یہ گوگل سے سیکھ رہے ہیں، یہ سارے انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی آیا، دو آنسو بہایا، کیا بیان ہے اس کا، دل کو چھو جاتا ہے، ہاں ادھر فریفتہ ہو گئے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے کہا تھا، توجہ ہے نوجوانوں سنو، ایمان کی حفاظت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ اندھا بگولا دیکھا ہے آپ نے، وہ وائٹ کلر کا، کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ بگولا ہی نا، بہت خوبصورت دکھتا ہے، بہت خوبصورت رہتا ہے۔ ایک بار کسی تالاب میں جا کر بیٹھا اور سر جھکائے بیٹھا ہے، اس کی خوبصورتی پر کون نہیں فدا، اور بھولا پن بھی اتنا دکھتا ہے، اتنا بھولا ہے،
कभी किसी को टच भी नहीं करता। और ऐसी भोलेपन पर कुर्बान होकर छोटी छोटी मछलियां उसमें आ गई, मछलियों में एक शोर मच गया। अल्लाह वाले आए हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, अरे चलो सब जियारत के लिए। सारी मछलियां कह रही हैं, एक छोटी मछली दूसरी मछली से कह रही है, इतना नूर है चेहरे पर, इतने खूबसूरत हैं, और सर झुकाए सुबह से तस्बीह पढ़ रहे हैं। चलो सारी मछलियां जियारत के लिए। अरे भगदड़ मची हुई थी, सब मछलियां जा रही हैं बगोला देखने के लिए। एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कि ये सब कहां जा रही हैं, तो सबों ने कहा कि आज तो एक अल्लाह वाले हैं, लंबी चोंच है, उजले कपड़े हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आंख बंद है, सर झुका हुआ है। उस दादी अम्मा ने कहा वो चोर है। कहा तुम उसको अल्लाह वाला समझ रही हो, मत जाओ। तो इतना उसने कहा तो वही हुआ जो हमारे साथ होता है। सारी मछलियों ने कहा अरे अम्मा ये पुराने ख्यालात की है, यह हमें बुजुर्गों से मिलने से रोकती है। यही कहते हैं ना उलमा, जब किसी बुराई को रोकते हैं तो तुम क्या कहते हो, ये मौलाना लोगों का मसला है, हमें तो अपना ऐश करने दो, हमें एंजॉय करने दो। जब बुराइयों से रोका जाता है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं और अल्लाह ताला इनकी जुबान से तुम्हारी इस्लाह फरमाता है। जब ये बोलते हैं उलमा तो कान लगा करके सुनो कि क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमें जीने नहीं देते ये लोग, हर चीज पे रोक टोक करते हैं, तुम्हें बाद में पता चलेगा होगा क्या। दादी अम्मा तो बहुत रोकी, मछलियां सब मुखालिफ हो गई। कहा ये इस बूढ़ी को छोड़ दो, इसने दुनिया कहां देखी, ये पुराने ख्यालात की, हम तो देखेंगे बुजुर्ग को, हम तो जियारत करेंगे। और सबों ने मिलकर के जत्थे के जत्थे जा करके जियारत पर चली आई। और मेरे अजीजों, जब बगोले के आसपास सब नमन करने आई होंगी, सलाम करने आई होंगी, बगोला देखता रहा, दो पैरों में और एक चोंच में मार करके उड़ गया। वो तो उसके पास 3 चीजें थी, इसलिए वो 3 उठाए, और भी ज्यादा होती तो सबको ले जाता। बाकी डरी डरी मछलियां भागी आई। दादी अम्मा ने पूछा क्या हुआ, सबों ने कहा तुमने जो कहा था वही चोर निकला। क्या बात। इसलिए हर सफेद कपड़ा ये दलील नहीं है कि वो साहब ईमान है। वाह 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 वाह। दिखने में चेहरा भोला भाला हो और हाथ में तस्बीह लेकर के घूमता हो, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले की पहचान तस्बीह दाढ़ी टोपी से नहीं होती, अल्लाह वाले की पहचान इश्क रसूल से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र है इस बात पर कि ये जो सुन्नियों का मजमा है, हमारे पास दीन गूगल से नहीं आया है, हमारे पास दीन डॉक्टरों से नहीं आया है, हमारे पास दीन वो प्लम्बर और इंजीनियर से नहीं आया है, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है, हमारे पास दीन गरीब नवाज से होता हुआ है, हमारे पास दीन आला हजरत से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन तवक्कुल से होता आया है, हमारे पास दीन निजामुद्दीन का है, हमारे पास दीन ख्वाजा दक्कन से है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में है, हमें गूगल में देखने की जरूरत नहीं। जब दीन देखना होता है हम अजमेर देखते हैं और बगदाद देखते हैं। वाह वाह। हमें पता है ये सीधा रास्ता है। और आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वाह वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आप समझ रहे हैं इस बात को? निस्बतों के लोग हैं हम, शुरू में इसीलिए मैंने कहा हम फख्र करते हैं इस बात पर। आए नौजवानों, चाहे दुनिया जितनी भी मॉडर्न हो जाए, जितनी भी तरक्की कर जाए, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो तुमने सुनी नहीं होगी वो बातें तुम्हें सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के करीब मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग निकलेंगे और लोगों को खिताब करेंगे, ऐसी बातें सुनाएंगे और सब लोग हैरत में रहेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना था।
وہ حدیث پاک میں میرے آقا نے علامت بتائی ہے، وہ ایسے لہجے میں سنا رہے ہوں گے کہ لوگ فریفتہ ہو جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کے چور ہیں، ڈکیت ہیں۔ ایسا کوئی بھی تمہیں نظر آئے جو اولیاء کی دشمنی پالتا ہو، ایسا کوئی بھی تمہیں اگر نظر آئے، ایسا کوئی بھی جو حضور پاک کی تعظیم پر آئیں کہیں کرتا ہے، تو اس سے اپنا دامن سمیٹ لینا۔ کہا یہ ہمارا نہیں، معیار اور کیٹیگری، معیار اور تمہیں ایک تھرمامیٹر دے کر کے جا رہا ہوں کہ ہمیشہ اس کو ناپ کر کے دیکھنا کون ہمارا قائد ہے، کون ہمارا رہبر ہے، وہی ہو سکتا ہے جو تمہیں رسول اللہ کی شریعت کا راستہ دیتا ہے۔ باقی سارے راستے ادھر ادھر لے جانے والے لوگ۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، پیر صاحب بھی کوئی ہوں، جتنے بھی پیر صاحب ہوں، اگر وہ نبی پاک کا راستہ چھوڑا ہے تو پیر نہیں، وہ پیر ہے، وہ پیر ہے۔ اور حضور پاک کی محبت سجا کر رکھتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ کر کے چلیں، دین ہمارا، اسلامی قوانین کے تمام تر چیزیں تمہارے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر کھولتے ہیں تو کون سی ویب سائٹ دیکھیں کون سی نہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ سب دین اسلام کے نام پر پروپیگنڈے پھیلائے ہوئے بہت سارے، اس میں ہماری کئی بچیاں اور کئی بچے پھنس جاتے ہیں۔ وہ جال ہے، اس جال میں کئی لوگ پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا دنیا بہت نئی ہو گئی، نئے طریقے پر آنا چاہیے۔ میں بھی مانتا ہوں آج کا دور ہے موبائل کا، ہم موبائل چھوڑ کے تو نہیں رہ پائیں گے۔ آج کا دور لائٹنگ کا ہے، ہم لائٹ چھوڑ کر کے تو نہیں رہ سکتے۔ آج کا دور ہے گاڑیوں میں تیزی سے جانے کا، ہم یہ چھوڑ کر کے بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ ساری ترقیاں اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہاری اور ہماری کامیابی یہ چیزوں کے حاصل کرنے پہ نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، یہ مادے ہیں۔ مائک کا استعمال بھی میں کروں گا، موبائل کا استعمال بھی میں کروں گا، لائٹ کا استعمال بھی میں کروں گا، یہ کمپیوٹر کا، انٹرنیٹ کا استعمال بھی کروں گا، لیکن یہ تمام چیزیں اس پر ہم ڈیپینڈ نہ رہیں کہ یہی سب کچھ ہے، بلکہ حقیقت میں تمہاری کامیابی آگے دوڑنے میں ہے یا پیچھے پلٹنے میں ہے۔ ایک بات سمجھ کر کے چلو، ہماری کامیابی ایسے آگے دوڑنے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اس جگہ پر ہے جہاں تمہیں خالد بن ولید کی آواز نظر آ رہی ہو، ہماری کامیابی وہاں پر ہے جہاں تمہیں حیدر کرار کی گرجتی بھی آواز نظر آ رہی ہو۔ اس تک پہنچ جاؤ جہاں عثمان غنی کے قدم ہو، جہاں فاروق اعظم کے قدم ہو، جہاں صدیق اکبر کے قدم ہو، اتنا پیچھے چلے جاؤ جہاں رسول اللہ کی آواز آئے۔ یہ ہے ہماری کامیابی، اور ان ترقیات نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ہو کیا رہا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، ان ترقیات کے ہم خلاف نہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ یہ بولنا ہماری مجبوری ہے۔ کیا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہے۔ میں ترقی 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 کرتے ہوئے روحانیت ختم ہو گئی، روحانیت ختم ہونے لگ گئی۔ آج میں جس جگہ پر بھی جاؤں، میں بہت بچپن میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، آپ کو بھی میں ایک تنبیہ کر رہا ہوں، ہم جب جاتے دور کھڑے ان بزرگوں کو ملنے کی اگر توفیق مل جاتی، وقت ہوتا تو مل لیتے، نہیں تو اتنے ادب سے دور سے کھڑے رہتے، علماء بھی عوام میں بھی۔ لیکن آج پوری یہ ترقیات نے بدل لیا ہے، اب علماء کو لوگ ملنے نہیں سیلفی لینے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا موبائل اٹھے گا، تقریر سننے کے لیے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اس میں تو 75% وہ ہیں جو خود نہیں سن رہے، موبائل کو سنا رہے ہو لوگ۔ وہ سارے لوگ ارے ریکارڈنگ سب ملنے والی ہے، لیکن یہ ترقی نے تمہیں کیا کر رکھا ہے، تمہاری روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ مسجدوں میں بھی یہی، مزارات میں بھی یہی، ہر جگہ پر
میں تو تنگ آ گیا کہ ہمارے کھانے پینے کی بھی نہیں چھوڑی جاتی. حد تو یہ ہے کچھ علاقوں پر میں مہمان بن کر کے جاؤں, کمرے میں صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں, استنجا کے لیے جانے کا وقت نہیں ہے. اور ہم کہیں بھی کیوں نہیں ہے, آپ کو میں بتاؤں, ارے ادھر باہر نکلے استنجا جانے, سارے ویڈیو چالو کہ آدمی اپنی حاجت